السلام علیکم دوستوں، آج میں آپ لوگوں کے لیے لائی ہوں سنو وائٹ اور 7 بونوں کی کہانی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جو بہت خوبصورت اور برف جیسی سفید تھی۔ سب اسے سنو وائٹ کہتے تھے۔ سنو وائٹ ابھی چھوٹی تھی کہ اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ بادشاہ نے دوسری شادی کر لی۔ نئی ملکہ بڑی خوبصورت تھی۔ وہ سنو وائٹ کو پسند نہیں کرتی تھی۔ جب سنو وائٹ تھوڑی سی بڑی ہوئی تو اس کی خوبصورتی دیکھ کر ملکہ جل بھن کر رہ گئی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ سنو وائٹ کو زندہ نہیں رہنے دے گی۔ اس نے ایک شکاری کو بلا کر اسے بہت سی دولت دی اور کہا کہ وہ سنو وائٹ کو جنگل میں لے جا کر قتل کر دے۔ شکاری نے سنو وائٹ کو اغوا کیا اور جنگل میں لے آیا۔ وہ سنو وائٹ کو قتل کرنے والا تھا کہ اس کا حسن دیکھ کر اسے ترس آ گیا۔ اس نے سنو وائٹ کو جنگل میں چھوڑ دیا اور خود واپس چلا گیا۔ سنو وائٹ شاہی محل سے کبھی باہر نہیں نکلی تھی۔ جنگل میں اسے بڑا ڈر لگا۔ رات کو ہر طرف گھپ اندھیرا چھا گیا۔ وہ ادھر ادھر بھٹکی رہی۔ پھر اسے دور روشنی دکھائی دی۔ وہ جلدی سے اس طرف چل پڑی۔ وہاں ایک چھوٹا سا مکان تھا۔ وہ مکان کے دروازے پر جا پہنچی اور دستک دی۔ کافی دیر تک جب کوئی باہر نہیں نکلا تو وہ اندر چلی گئی۔ اس نے سارے گھر میں گھوم کر دیکھا۔ مکان بالکل خالی تھا، لیکن ساز و سامان سے پتہ چل رہا تھا کہ یہاں کوئی رہتا ضرور ہے۔ ایک کمرے میں 7 نرم گرم بستر بھی لگے ہوئے تھے۔ سنو وائٹ بڑی حیران ہوئی کیونکہ اسے گھنے جنگل میں مکان ہی عجیب بات تھی اور اس پر بالکل خالی۔ بہرحال اسے بہت بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے باورچی خانے میں جا کر دیکھا تو برتنوں میں لذیذ کھانے نظر آئے۔ اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور ایک بستر میں گھس کر لیٹ گئی۔ وہ گھر جنگل کے بونوں کا تھا جو لوگوں کی نظر سے دور وہاں رہتے تھے۔ رات گئے بونے واپس گھر لوٹے تو انہوں نے دیکھا کہ دروازہ صحیح طرح سے بند نہیں۔ اندر آ کر جائزہ لیا تو باورچی خانے سے کھانا بھی غائب پایا۔ وہ بہت پریشان ہوئے اور انہوں نے گھر کو دیکھنا بھالنا شروع کر دیا۔ جب وہ اپنی خوابگاہ میں پہنچے تو دیکھا کہ سنو وائٹ وہاں سو رہی ہے۔ بونے اسے دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ اگلی صبح جب سنو وائٹ بیدار ہوئی تو سب بونے اس کے گرد گھیرا ڈالے کھڑے تھے۔ پہلے تو وہ ڈر گئی، پھر اس نے دل مضبوط کیا اور بونوں کو اپنی کہانی بتائی۔ بونے اس کی کہانی سے بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے سنو وائٹ کو اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ سنو وائٹ سارا دن گھر میں رہتی، کھانا پکاتی، صفائی وغیرہ کرتی اور گھر کا خیال رکھتی۔ بونے کام کے سلسلے میں سارا دن گھر سے باہر رہتے۔ شام کو وہ گھر آتے تو سنو وائٹ کے ساتھ مل کر بہت سے کھیل کھیلتے۔ سب بہت خوش تھے اور سنو وائٹ کو شاہی محل اور ظالم سوتیلی ماں یعنی ملکہ بھول گئے تھے۔ ملکہ کے پاس ایک جادوئی آئینہ تھا جو روز اسے بتایا کرتا تھا کہ وہ دنیا کی سب سے خوبصورت عورت ہے۔ ایک روز آئینے نے اس سے کہا کہ اب وہ دنیا کی سب سے خوبصورت عورت نہیں رہی کیونکہ سنو وائٹ جوان ہو گئی ہے۔ اب وہی دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے۔ یہ سن کر ملکہ کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے شکاری کو سزائے موت دلوا دی اور خود ایک بوڑھی عورت کا روپ دھار کر سنو وائٹ کی تلاش میں جنگل میں آ نکلی۔ کچھ ہی دیر میں اسے بونوں کا گھر مل گیا۔ اس وقت سنو وائٹ گھر کھڑکی سے باہر کا نظارہ کر رہی تھی۔ ملکہ نے اسے ایک سرخ سیب دے کر کہا، بیٹی تمہاری خوبصورتی دیکھ کر مجھے اپنی بیٹی یاد آ گئی۔ لو یہ سیب کھاؤ، اس سے تمہارا حسن اور بھی نکھر آئے گا۔
स्नो वाइट को मालूम न था कि जो सेब उसे दिया जा रहा है उस पर जहर लगा हुआ है। उसने आधा सेब खा लिया। सेब खाते ही उसे चक्कर आया और वो जमीन पर गिर पड़ी। मलका अपने मंसूबे की कामयाबी पर बड़ी खुश हुई और कहके लगाती हुई वापस चली गई। कुछ ही देर बाद बोने भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने स्नो वाइट की हालत और पास आधा खाया सेब पड़ा हुआ देखा तो समझ गए कि मलका पार कर गई। उन्होंने स्नो वाइट को एक दवा खिलाई। दवा का असर ये हुआ कि जहर स्नो वाइट के जिस्म में फैलने से रुक गया, मगर वो अब भी बेहोश थी। दोनों ने मिलकर शीशे का एक ताबूत बनाया और स्नो वाइट को उसमें लिटा दिया। स्नो वाइट को होश में लाना उनके बस की बात ना थी। वो ताबूत की दिन रात हिफाजत करते रहते और खुदा से दुआ गो रहते कि स्नो वाइट के होश में आने की कोई सबील पैदा हो जाए। एक दिन एक शहजादा उधर आ निकला। उसने ताबूत में एक खूबसूरत लड़की को लेटे देखा तो दंग रह गया। उसने बोनों से पूछा तो उन्होंने सब कहानी बता दी। शहजादे ने कहा, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं स्नो वाइट को होश में ला सकता हूँ। बोनों ने खुशी खुशी इजाजत दे दी और ताबूत खोल दिया। शहजादे ने एक सूखा हुआ पत्ता लिया और स्नो वाइट की नाक में गुदगुदी की। स्नो वाइट के नथने फड़फड़ाए। उसने एक जोरदार छींक मारी और होश में आके उठ बैठी। बोनों ने खुशी के मारे शोर मचा के आसमान सर पर उठा लिया। शहजादे की खूब खातिर तवाज़ो की गई। कुछ दिनों बाद शहजादा स्नो वाइट को लेकर उसके बाप के पास पहुंचा और उसे सारी कहानी से आगाह किया। बादशाह ने ये सुनकर तैश के आलम में अपनी मक्कार मलका का सर कलम कर दिया। उसके बाद शहजादे और स्नो वाइट की शादी कर दी गई और वो शहजादे के महल में उसके साथ रहने के लिए चली गई। सातों बोने अक्सर स्नो वाइट से मिलने के लिए आते और उसके लिए रंगारंग तोहफे लाते। स्नो वाइट हमेशा उनसे मिलकर बहुत खुश होती और उनकी खूब आओ भगत करती। इस तरह वो हमेशा हंसी खुशी रहने लगती। शुक्रिया।